السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمن دخله كان آمنا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں تو آج حج کے موضوع پر آپ کی خدمت عالیہ میں گزارشات پیش کرنی ہے۔ حج عربی زبان میں ارادے کو کہتے، ارادہ کرنا، لیکن عربی میں دو طرح کی لغتیں ہیں، ایک لغات عربیہ ہیں، ایک لغات اسلامیہ ہیں۔ ہماری فلالوجی نے اس پر گفتگو کی ہے۔ جو کلمات طیبہ عربی زبان میں اسلام کی آمد سے پہلے جس معنی میں استعمال ہوتے تھے اسی معنی میں اسلام میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کہیں گے لغات عربیہ۔ لیکن جس وقت کے وہ الفاظ استعمال ہوں جو عربی زبان میں اور معنی میں استعمال ہوتے تھے، اسلام نے آ کر ان میں کچھ تبدیلی پیدا کی ہے اور کسی اور معنی میں استعمال کرنے شروع کیے ہیں، ان کو لغات عربیہ نہیں کہتے، ان کو لغات اسلامیہ کہتے ہیں۔ حج لغوی اعتبار سے مطلقاً ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اسلامی لغات میں حج ایک ایسے عمل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فرض ہے۔ 5 بنائے اسلام ہیں جن میں سے ایک حج ہے، اور وہ لفظ حج ارادہ کے معنی میں صرف استعمال نہیں ہوتا، بلکہ میقات سے احرام باندھنا یا میقات سے پہلے احرام باندھ لینا، اور پھر احرام کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لینا، پھر کوئی جانور قربانی کا اگر توفیق ہو تو وہ روانہ کرنا، اور اسی حالت میں چل کے مکہ شریف حاضری دینا، جا کے طواف کرنا، اور حج کے اعمال کو عمل میں لانا، طواف بیت اللہ کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور مینا کے مقام پر جا کے ٹھہرنا، رات گزارنا، اور میدان عرفات میں قیام کرنا، اور واپس آ کے مزدلفہ میں رات گزارنی، اس کے بعد پھر مینا میں واپس آنا، اس کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے آنا۔ یہ سارے اعمال جو ہیں حج کے ترجمے میں آتے ہیں، اس لیے اس حج کے لفظ کو لغات عربیہ نہیں کہتے، لغات اسلامیہ کہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں: حضور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پاک پڑھنا، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ یہ 5 بنائے اسلام ہیں۔ ان کو عام طور پر انگریزی والے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے 5 پلرز۔ اس کو 5 پلرز آپ کہیں تو بھی درست ہے، اور اس کو 5 فرائض کہیں تو بھی درست ہے۔ تو حج جب آئے گا تو اہل سنت کے جو معمولات ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ جب تک اسلام زندہ ہے سنیت کو مٹا کوئی نہیں سکتا۔ ہزاروں مذہب، ہزاروں فرقے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اہل سنت کی تعلیمات کو
ٹھکرانے کے لیے ہزارہ تدابیر کی ہیں لیکن وہ کچھ بگاڑ نہیں سکے. یعنی جس وقت اہل سنت والجماعت سال کے بعد عرس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، مگر یہ بات یاد رکھو مارا آول مومن حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا سمجھیں وہ چیز اچھی ہوتی ہے. اس کا تو ثبوت شرع کے اندر موجود ہے، یہ بدعت نہیں ہے. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال احد کی جو تاریخ ہے، جس تاریخ جنگ ہوئی تھی اور 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جام شہادت نوش کیا تھا، اس تاریخ سرکار ہر سال جایا کرتے تھے. یہ سال کے بعد اجتماع کرنا، دعا کرنا اور مزارات پر حاضری دینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے. اب جو حج ہے یہ بھی آپ زندگی میں ایک مرتبہ وہ کرنے کے ضرور پابند ہیں. جو حج کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، حج کا اقرار کرنا پڑے گا. یہ ان بنیادی 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن کا اقرار کرے تو اسلام اس کا شروع ہوتا ہے، نہیں تو اسلام اس کا شروع نہیں ہوتا. تو قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورت نمبر 3 آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے. اس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر، وہ پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ للذی ببکۃ مبارکہ، وہ گھر ہے جو مکہ شریف میں ہے، درآں حال کے وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، وہ عالمین کو ہدایت کرنے والا ہے. اور فی آیات بینات، اس کے اندر بہت ساری واضح نشانیاں موجود ہیں. اور مقام ابراہیم، جو کہ مقام ابراہیم ہے، ان الفاظ پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیوں کہنا پڑا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شریف میں ہے؟ اس پر بحث ہوئی تھی جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا پہلے آپ ٹھیک تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اب وہ قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے غلطی کی ہے کیونکہ وہ افضل ہے. ان کے نزدیک بیت المقدس شریف افضل ہے. البیت المقدس کہو تو پھر مقدس ہوگا، لیکن اگر ال کے ساتھ، بیت کے ساتھ ال نہ لگاؤ تو بیت المقدس شریف. یہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ النماز شرح مشکات میں صحت لفظی فرمائی ہے اور مضبوط بھی شکل کیا، یعنی زیر زبریں لگا کے اس کو پیش کیا ہے. ان کا دعویٰ تھا کہ بیت المقدس شریف پہلے بنا ہے اس لیے وہ افضل ہے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوگی کہ کسی بارے میں پہل ہونا یہ نشانی افضلیت کی ہے، نہیں تو اللہ کریم کہتے کہ پہلے ہونے سے کوئی فائدہ نفع نقصان نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، سب نوروں سے پہلے میرا نور بنایا گیا. معلومات جتنے بھی نور ہیں وہ سرکار کے نور کے بعد بنائے گئے، اس لیے سرکار کا نور افضل ہے. افضل ہونا یہ بھی ایک وجہ افضلیت ہے. تو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں قبلے بنائے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں چھوٹی موٹی اور روایات بھی ملتی ہیں کہ پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے یہ گھر بنایا، اس کے 50 برس بعد پھر آپ نے بیت المقدس ہی بنایا. تو اب ہم بزرگوں کی جگہ کو مقدس جو سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی دلیل بنتی ہے. بہت سارے اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا لوگ باعث برکت سمجھتے ہیں، اور اس طرح کی برکت اپنے گھروں میں ان کو نہیں ملتی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، اس لیے یہ برکت والے ہو گئے. اور عبدالعزیز بن عبدالسلام ایک چوٹی کے عالم دین 666 سنیں وفات ہے، مصر کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے نہیں ہے کسی برکت والے نے کوئی کام کسی جگہ کیا ہے، کسی برکت والے نے کسی جگہ کو عمل کیا ہے تو وقت اسی وجہ سے برکت والا ہوا ہے، اور جو جگہ اسی وجہ
وجہ سے برکت والی ہوئی. اس کا ثبوت قرآن مجید نے جب ليلۃ القدر پہلے قدر والی نہیں تھی، قرآن کے نزول کی تاریخ کے بعد وہ قدر والی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلا کوئی اچھا کام کسی وقت میں کیا جائے اس وقت کو اچھائی ملتی ہے. جن جن وقتوں میں ہمارے بزرگوں نے چلے کاٹے اللہ اللہ کیا ہے ان جگہوں کو لوگ برکت والا سمجھتے ہیں. جیسا میاں صاحب عارف کھڑی نے پنجن ایک جگہ ہے چڑھوئی کے علاقے میں، پہاڑ کے اوپر ایک ٹیلا سا ہے پہاڑ کا، تو اس جگہ بیٹھ کے آپ نے سیف الملوک شریف لکھا ہے. درویش لوگ وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہاں ایک چشمہ ہے، وہاں جاؤ تو کیفیات بدلتی ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے جس جگہ کو اللہ والے بیٹھے ہیں جو اللہ اللہ کی ہے ان کی وجہ سے وہ وقت بھی برکت والے ہوتے ہیں اور وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے. اب 5 میقات ہیں جہاں سے آدمی جاتے وقت وہاں احرام باندھتا ہے. جو حج کے فرائض ہیں ان میں سے ایک احرام باندھنا ہے. آپ اگر احرام نہ باندھیں تو حج نہیں ہوگا. اور دوسرا میدان عرفات میں دن کے ڈھلنے کے وقت 9 ذی الحجہ کو دن ڈھلنے سے لے کر دوسرے دن کی صبح سے پہلے اگر آپ ٹھہر گئے آپ کا حج ہو گیا. نہیں تو باقی سارے کام آپ نے کیے ہیں یہ کام رہ گیا ہے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی توبہ کی منظوری کے سلسلے میں وہ اس طرح ٹھہرنا پڑا ہے، اس سے وہ جگہ برکت والی ہو گئی ہے. یا اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھنے کے لیے بار بار رب سے رجوع کرنا پڑا، تو وہ اوقات ہیں. تو معلوم ہوا وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے. آپ بے شک قربانی کریں، بیت اللہ شریف کا طواف کریں، مگر جس جگہ کو اللہ کا بندہ ٹھہرا ہے آپ اگر نہیں ٹھہرے تو آپ کا حج منظور نہیں ہوگا. آئندہ سال آپ کو پھر حج کرنا پڑے گا. تو دوسرا یہ فرض ہوا. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت، میدان مینا سے واپس آ کے طواف بیت اللہ کرنا. تو یہ 3 اس کے فرض ہیں. مگر بحث یہاں سے چھڑی کہ پہلے بیت المقدس ہی بنایا گیا یا پہلے بیت الحرام بنایا گیا. تو کعبہ شریف کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے یوں کیا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے للذی ببکہ تھا وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے. مکہ شریف میں ایک لغت ہے بکہ، میم کو با سے، با کو میم سے بدلنا. حرف شفیع 4 باشد اے فہیم، فاؤ واؤ واؤ دانی ثم میم، کہ یہ 4 حرف ہیں ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، ہونٹوں سے یہ نکلتے ہیں. ایک واؤ نکلتی ہے، ایک با نکلتی ہے، ایک میم نکلتا ہے، ایک فا نکلتی ہے. یہ 4 حروف شفوی ہیں. ان کو انگریزی میں سیبینٹ لیٹر کہتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے قرب کی وجہ سے دونوں کا مخرج قریب قریب ہے، اس لیے بکہ میں مکہ، مکہ میں بکہ پڑھنا اس قاعدے کے مطابق درست ہے. اور ایک طبقے نے فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں مکہ اس جگہ کا نام ہے جس جگہ قبلہ ہے اور بکہ اس شہر کا نام ہے. بہرحال ان دونوں کی بزرگی اور برتری اللہ کے بندوں کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے ہے. اس جگہ قرآن مجید نے کہا وضع، قواعد کے مطابق یہ وضع جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے مستتر چھپی ہوئی، انڈرسٹوڈ ضمیر ہے، یعنی جس کو بنا کے درآں حال کے وہ برکت والا ہے. تو معلوم ہوا اس کے اندر برکت پہلے نہیں پائی جا رہی تھی، اس وقت پائی گئی جب کہ وہ بنایا گیا. مطلب اللہ کے بندوں کے ہاتھ لگے اس کے اندر برکت آ گئی. مبارکم و ہدن، برکت والا بھی ہے. اب جناب اس کی برکت کتنی ہے کہ کل جہان کے لوگ اس میں اگر آئیں گے ان کو برکت ملے گی. قیامت کے میدان میں کعبہ شریف بھی گواہی دے گا، حجر اسود بھی گواہی دے گا. ایک مرتبہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہے، لولا انی رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل کا فما قبل تو کا، کہتے ہیں کہ اگر میں نے سرکار کو تجھے
بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تمہیں نہ چومتا، کیونکہ تو نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان۔ حضرت مولا مرتضیٰ موجود تھے، انہوں نے کہا آپ نے غلط کہا ہے، اس کی اصلاح کریں۔ دیکھیں عمر فاروق ہے جو عالم اسلام کا فاتح اعظم ہے، سرکار فرما عمر جن راستوں سے گزر جائے 80 برس تک وہاں سے شیطان گزر نہیں سکتا، اس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ جب ان کی یہ پوزیشن ہے تو پھر دیکھنے والی بات ہے کہ ان کو یہ غلطی لگی، واہ علی مرتضیٰ تیرے علم پہ قربان، علم علی کی دھوم ہے کل کائنات میں، فضل علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں، بغض علی سے باز آئے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں۔ اسد کا کیسے؟ ان کا صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ قیامت کا میدان میں حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور بتائے گا یہ آدمی حج کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اس کا سینہ صاف نہیں تھا۔ یار حجر اسود کو سینے کا کیا پتا ہے؟ اگر تم کہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، تو نبی نے جس کا بوسہ لیا ہے اس کو بھی غیب کا علم ہے۔ کب تک اہل سنت کے عقائد کو چھپاؤ گے؟ اہل سنت کے عقائد زندہ رہیں گے۔ جس کے خلاف بات کر جائے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جس کی حمایت میں بات کر جائے گا۔ شہادت کس کی دے گا کہ سچے دل سے یہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے آیا تھا، یا منافقت سے دیکھا دیکھی کہ لوگ مجھے اچھا مسلمان کہیں، اصل مراد اللہ کی رضا نہیں تھی؟ تو اس صورت میں اس کو سزا ہوگی، اس کا حج کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ثابت ہوا کہ وہ پتھر بھی رازدان ہو جاتے ہیں جن پتھروں کو اللہ والے پیار فرما لیں یا جن کو بوسہ لے لیں یا جہاں بیٹھ جائیں، ان کو ان چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سرکار دوارا اخذ شریف پر جلوہ فرما ہے، حضرت نبی کریم علیہ السلام ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، اس میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ جب اس میں تزلزل آیا، سرکار نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا اے اخد تمہیں پتہ نہیں ما علیہ کا اللہ نبیوں و صدیقوں و شہیدان، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوا ہے، ایک صدیق بیٹھا ہوا ہے اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو علماء شیعہ کی کتابوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو پہاڑ بھی مانتے ہیں، اور سرکار نے اس کو واضح کیا کہ اب تمہیں رقص کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تیرے اوپر نبی بیٹھا ہے۔ اگر نبی کو وہ پہچانتا نہیں تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو وہ پہچانتا نہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کی شہادت کو اگر وہ پہاڑ سمجھتا ہے تو اس کو یہ جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد پہاڑ کا زلزلہ تھم گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کیسا پیارا تعلق ہے خلفائے راشدین کا اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان کی علمی برتری کو تسلیم کرتے ہیں کہ علم میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو سرکار کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ بہرحال یہ مبارکن حال واقع ہوا ہے کس سے؟ اس ضمیر سے، پرسنل پروناؤن سے جو بودیا کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر، یہ ناویوں کی بولی کا لفظ ہے۔ ضمیر مستتر، چھپی ہوئی ضمیر، اس کا یہ حال ہے، یعنی وضع کرنے کے وقت وہ برکت والا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس بنانے سے پہلے وہ جگہ برکت والی نہیں تھی، اس وقت برکت والی ہوئی جب وہ گھر بنایا گیا۔ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور سارے جہان کے لیے وہ ہادی ہے۔ یار وہ تو اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، سیمنٹ ہے، سریا ہے، مسالہ لگا ہوا ہے، بات نہیں کرتا وہ ہدن کس لیے ہے۔ معلوم ہوا اللہ والوں کی ٹچ مل جائے تو اس کے اندر ہدایت دینے کی توفیق آ جاتی ہے۔ جو عام آدمی جاتے جاتے ولی ہوتے رہے، ان کو صرف ٹچ ملتی رہی تو ٹچ سے وہ برکت والے ہو جاتے۔ ایک نعرہ حیدری لگ گیا تو ان کے حالات بدل گئے۔ حضرت خواجہ فرید الدین مٹھوی، غلام فرید مٹھوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی مرید کے بیٹے کی شادی پر گئے تو وہاں
مخالف دھڑے نے ایک عورت کو دعوت دے دی کہ تو آ کے وہاں گا. آپ نے قوالوں کی قوالی بڑے ضبط اور نظم سے سنی ہے اور اس کے عادی بھی تھے اور کیفیت بھی پیدا ہوتی تھی، لیکن آپ نے عورت کا گانا نہیں سنا، نہ بے ریش بندے کا سنا. یہ قابل اعتراض ہے. موسیقی میں، قوالی میں یہ شرط ہے عورت بھی نہ ہو تو امرد بھی نہ ہو. امرد اس کو کہتے ہیں جس کی داڑھی ابھی آئی نہ ہو. اس کو دیکھ کے الہی قسم کے احساسات کی بجائے شاوی قسم کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قوالی کرنے کی اجازت نہیں. تو حضرت فرید غلام فرید مٹھوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مرید پوچھنے آیا کہ ایک گوین آئی ہوئی ہے، وہ اجازت مانگ رہی ہے کہ میں حضرت کے سامنے چل کے گانا گاؤں گی، تو آپ اجازت دیتے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے کنجری سمجھ لیا ہے یا کنجری کو فرید سمجھ لیا ہے. آپ نے ناراضگی کے کلمات کے. اتنے میں اس عورت نے یہ سوچا کہ وہ درویش آدمی ہے، ممکن انکار کر دے، چلو بغیر اجازت کے چلتے ہیں. اس نے دروازے کے باہر آ کے پاؤں سے گھنگرو باندھے اور دروازے سے اندر داخل ہوتے وقت وہ کہتے ہیں در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادند گر تو نمی پسندی تغییر کن گزارا. مجھے منشیان تقدیر نے نیکی کے کوچے میں جانے کی اجازت نہیں دی، مجھے تقدیر نے موقع نہیں دیا کہ میں نیکی کے کوچے میں جاؤں. تو اگر تجھے یہ پسند نہیں تو میری تقدیر بدل. مجھ سے لڑائی کیوں کرتا ہے؟ تو تقدیر بدل سکنے والی چیز ہے. ایک تقدیر ہے مبرم جو نہیں ڈرتی، ایک ہے معلق مگر شبیب و مبرم، اس کا بھی مبرم کہہ دیتے ہیں. ایک معلق جس تقدیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ میرا دعا کرے گا تو اس تقدیر کو ٹال دیں گے. اور اس کے بارے میں ابن تیمیہ جس کے مقلد غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، وہابی لوگ وہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں. اس نے اپنے رسالہ مجموعہ توحید، مجموعہ رسائل توحید، اس کے سوا 555 میں لکھا ہے، کہا کہ حضرت غوث ثقلین نے کہا کہ بعض مردان خدا وہ ہوتے ہیں جو تقدیر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تقدیریں گزرتی ہیں لیکن وہ کہتے کچھ نہیں، کہہ سکنے کی توفیق ان کی نہیں ہوتی. لیکن میں تقدیر کے کھڑکی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جو تقدیر موافق پڑتی ہے اس کو گزرنے دیتا ہوں، جو موافق نہیں پڑتی اس کو بدل دیتا ہوں. یہ مجموعہ رسائل توحید میرے پاس موجود ہے، 2 نسخے. ایک نسخے کے اندر پورا وہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا، میں نے دوسرا خریدا تو وہ دونوں ریاض کے چھپے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ ہماری کتاب نہیں ہے، نہیں، ابن تیمیہ کے اور ابن عبد الوہاب نجدی کے لکھے ہوئے رسائل ہیں. تو اس رسالے کے اندر انہوں نے 555 نے لکھا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا نے ان کو کہا کہ تو یہ اعلان کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نبی تو نبی ہے، ولی کو بھی خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کا حق ہوتا ہے. جن کا یہ عقیدہ ہے نبی کو جب تک وہی نہ ہو پتہ ہی نہیں ہوتا، خدا سے کوئی رابطہ نہیں، یہ ان کا رد ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو خدا نے کہا کہ تو اعلان کر. وہ تردید کی غرض سے اس نے یہ بات نہیں کہی. ایک مجلس میں ان کے عقیدے کے ایک آدمی نے مجھ سے یہ کہا، یہ انہوں نے تنقیدی جملہ بولا کہ ایسے لوگ ہیں گمراہ ہیں، وہ ایسے جملے بول جاتے ہیں. میں نے کہا پھر یہ آگے جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے حکم خدا بندی کے مطابق اعلان کیا ہے، یہ تردید کا جملہ ہے. ادھر وہ ٹھس کر کے بیٹھ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے ادھر للعالمین، وہ عالمین کے لیے ہادی ہے. اور ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لا يرد القضاء الا الصدقہ، تقدیر نہیں بدلتی مگر صدقے کے ذریعے سے بدل سکتی ہے. اب البر، یا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، جیتے ہیں تو نیکی کر سکتا ہے، تو مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جن جن کاموں کو وہ پسند کرتے تھے وہ کرے اگر وہ حلال ہیں. بہنوں کے ساتھ مروت کرے، بھائیوں کے ساتھ مروت کرے، یعنی جن کو وہ زندگی میں قابل مروت سمجھتے تھے ان کے ساتھ مروت کرے. تو یہ ماں باپ
سے دعا حاصل کرنے کا طریقہ ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا طریقہ ہے، اور تیسری صورت ابھی دعا یا دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تقدیر کا بدلنا ممکنات میں سے ہے۔ تمام خاندان نقشبندیہ عالیہ کے درویش امام ربانی مجید الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مسلمہ پیشوا مانتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ کی مکتوبات کے اندر موجود ہے، اور اس کو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بدری کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے خواجہ معصوم بادشاہ، وہ حضرت امام ربانی کے بعد سب سے بڑی شخصیت خاندان نقشبندیہ میں وہ ہے جن کا نام معصوم بادشاہ ہے۔ وہ پڑھتے تھے، ان کے استاد تھے، ان کا نام تھا علامہ طاہر لاہوری، طاہر لاہوری ان کا نام تھا۔ حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ نے باطن کی نگاہ سے دیکھا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے شقی بدبخت۔ آپ نے لوح محفوظ پر نگاہ ماری۔ جو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، لوح محفوظ غیب ہے کہ نہیں، وہ سب حضرت امام ربانی مجد الثانی کو رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ جتنے اہل حدیث ہیں وہ بھی ان کو کہتے ہیں امام ہونا و شیخ ہونا، وہ ہمارے امام ہیں اور شیخ ہیں۔ انہوں نے لوح محفوظ پر نگاہ ماری، وہاں دیکھا وہاں بھی شقی لکھا ہوا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے بیٹے پر توجہ فرمائی، ان کے سامنے غیب کے پردے اٹھ گئے۔ اس سے پتہ چلا جب اللہ والے نگاہ مارے تو پردے جتنے اٹھ سکتے ہیں، غیب کا علم آ سکتا ہے۔ یہ ایک ولی اللہ کی نگاہ، نبی اللہ کی نگاہ کی اور قیمت ہے، مگر یہ برحق ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے پر توجہ فرمائی، اس کو اپنے استاد کے شقی ہونے کی تحریر نظر آنے لگی۔ پھر اس نے توجہ کی خواجہ معصوم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوح محفوظ پر، تو اس جگہ بھی شقی لکھا ہوا ہے۔ اس وقت اپنے ابا جی سے جھگڑا کرنے لگے، ان کا آپ کا مجدد ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر میرا استاد مجھے پڑھائے بھی پھر بھی شقی رہے، آپ اس کی تقدیر کو بدلیں۔ اس وقت امام ربانی مجید الفسانی کہتے ہیں میں نے حضرت غوث الثقلین والا گیر استعمال کرنا چاہا، یعنی جس سے والی بغداد شہنشاہ جیلان اپنی نگاہ سے تقدیر بدل لیتے تھے، میں نے بھی وہ گیر استعمال کیا، تو میں نے اس کے پیشانی سے بھی شقی مٹایا، سعید لکھا، اللہ محفوظ سے بھی اس کا شقی ہونا ہٹا کے سعید لکھا۔ جب ایک ولی کسی بدبخت کو ایک آن کی آن میں نیک وقت بنا سکتا ہے، جہنم جانے والے کو جنت واجب کر دیتا ہے، تو پھر نبی کی نگاہ کی کیا قیمت ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ والے پتھروں کو اگر پسند کر لیں تو پتھروں میں ہدایت دینے کا ملکہ آ جاتا ہے۔ ہدی للعالمین، کعبہ شریف کو کہا کہ وہ ہدن، یہ بھی حال ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، جسے مبارکن آل ہے، آل عربی زبان میں اس اسم کو کہتے ہیں جس کو انگریزی میں ایکیوزیٹو اپوزیٹو کہتے ہیں، اپوزیٹو حال، مطلب آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک بیوقوف آیا زید، آپ بیوقوف سے زیادہ مراد لیں، یہ بدل مبدل منو کی ترکیب ہے۔ میرے پاس سورج چل کے آیا میرے شیخ، تو سورج سے مراد میرا شیخ ہی ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اپوزیٹو، مگر اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، جس کے بدلے میں آئے اس کو کہتے ہیں مبدل منو، جو بدلے میں آئے اس کو کہتے ہیں بدل اور مبدل منو۔ مبدل منو پہلے آتا ہے، بدل بعد میں آتا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں اس کا جو مبدل منو ہوتا مقصود نہیں ہوتا، مقصود بدل ہوتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، آپ کے مطلق ہے کانت ام المومنین عائشہ تو حجتاً للحدیث، کہتے ہیں حضرت سیدہ ام المومنین، ام جو ہے یہ مبدل منو ہے، عائشہ اس کا بدل ہے، لیکن زیادہ ضروری ام ہے یہ عائشہ ہے۔ کانت ام المومنین عائشہ تو حجتاً فی الحدیث، حدیث کے اندر
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وہ اتھارٹی تھی، وہ سند تھی. اب کا لفظ استعمال ہوا مبدل من ہو کے، اس کے بدلے میں آیا عائشہ، لیکن اصل مقصود ہے یا عائشہ ہے. یعنی کہنے سے حضور کی باقی ازواج بھی مراد ہو سکتی ہیں، لیکن عائشہ جب کہا متعین ہو گیا اس سے کون سی مراد ہے. تو عربی زبان میں جو مبدل من ہوتا ہے وہ مقصود اصلی نہیں ہوتا، مقصود اصلی وہ ہوتا ہے جو بدل ہو. اس جگہ کہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن حال واقع ہوا ہے وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت تھا. اب جناب وہ گھر جو ہے وہ ہدایت کا باعث ہے. جب بات کچھ نہیں کرتا پھر وہ ہدایت کس لیے دیتا ہے؟ مطلب اس کے دیکھنے سے ہدایت ملتی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. اگر نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والے پتھروں میں ہدایت کا راز ہے تو نبی پاک کے صحابہ کا کیا حال ہوگا جو سرکار کے ساتھ صرف اٹیچ ہیں. اگر صحابہ کا یہ حال ہے تو نبی پاک کی آل کا کیا حال ہوگا جو سرکار کا جزو بدن ہے، اور قیامت تک جتنی اولاد رسول ہے وہ سرکار کے اجزاء بدن ہیں. تو یا پھر رافی آیاتم بینات، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ بھی آیات بینات، یہ بھی مبدل منہ ہے، یعنی جس کے بدلے میں آیا ہے مقام و ابراہیم. تو اس کا مقصد یہ ہوا آیات مبدل منہ ہے اور مقام و ابراہیم یہ بدل واقع ہوا ہے. تو قواعد کے مطابق مبدل منہ جو ہے وہ مقصود اصلی نہیں ہوتا، جو بدل ہوتا ہے وہ مقصود اصلی ہوتا ہے. بدل کی 3 قسمیں ہیں، ایک بدلے کل من الکل، ایک بدلے بعض من الکل، اور ایک بدلے استعمال، اور ایک بدلے غلط. بدلے غلط بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس جگہ کون سا بدل ہے؟ کہتے ہیں کل من الکل جو ہے اس کا مطلب جتنے معنی آیات کے ہیں اتنے ہی معنی مقامات ابراہیم کے ہیں. اور بدلے بعض کا یہ معنی کہ اگر مراد لیا جائے تو یہ ہے کہ جو نشانیاں ہیں ان میں سے بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے، یہ بھی فٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جو نشانیاں اسے پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے بندوں کے تعلق کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، اس لیے بدلے بعض من الکل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مقام ابراہیم اس کا ایک جزو ہے، اس کا نام ہے بدل استعمال. یعنی اس کے اندر مقام ابراہیم کے اندر اپنی نشانیاں بھی ہیں اور وہ نشانیاں بھی ہیں، یہ بدل استعمال ہے. تو اس سے کیا مطلب نکلا؟ یعنی جو نشانیاں کعبہ شریف میں پائی جاتی ہیں وہ نشانیاں قدم ابراہیم میں موجود ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں. کس طرح کہ اس میں نشانیاں تو یہ ہیں کہ کوئی پرندہ اڑتا آئے اس کے اوپر سے نہیں گزرتا، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یعنی کعبے کا احترام پرندے بھی کرتے ہیں. اگر بعض کو شکار کے پیچھے چھوڑو، بعض شکار کا پیچھا نہیں کرتا، یہ نشانیاں ہیں. اگر حرم شریف میں آگے خرگوش چھوڑیں، پیچھے یہ تازی کتے چھوڑیں کہ اس کو پکڑیں، دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ وہ خرگوش بھاگتا ہے نہ کتے پیچھے دوڑتے ہیں. بکری چھوڑ دے، شیر چھوڑ دے، شیر بکری پر حملہ آور نہیں ہوتا. یہ نشانیاں ہیں. آج دنیا کے کسی خطے میں کسی پیغمبر کی ایسی یادگار نہیں جو آج بھی نشانی کے طور پر استعمال ہوتی ہو. یہ اگر استعمال ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے میں ہے، یا نبی پاک علیہ السلام نے جس کی حفاظت فرمائی ہے وہ کعبہ ہے. جب بھیڑیا وہاں بھیڑ پر حملہ آور نہ ہو اور کوئی شیر بکری پر حملہ آور نہ ہو تو یہ شعور ان کو کس نے دیا ہوگا؟ اللہ نے دیا ہوگا. کس وجہ سے دیا ہوگا؟ کہ یہ مقام مقدس ہے. مقام مقدس پر تو بھیڑیا بھیڑ پر نہیں جاتا اور کوئی شیر بکری پر نہیں جاتا، کوئی باز تیتر کے پیچھے نہیں جاتا. یہ نشانیاں ہیں. اور قدم ابراہیم میں کیا نشانی ہے اگر یہ بدلے استعمال ہو؟ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کعبہ بنایا، وہ کعبہ بنانے کا کام پتھر انہوں نے لگائے. آج اس کعبے میں یہ نشانیاں ہیں جو انہوں نے بنایا تھا، جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ موجود نہیں ہے. اگر موجود ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کعبہ موجود ہے.
تو بدلے استعمال کے یہ معنی ہوں گے کہ مقام ابراہیم جس شخص کی نشانی ہے وہ شخص ایسا شخص ہے کہ کھڑا ہے. جب دیوار اونچی ہو گئی تو اب پتھر لگانے کی ضرورت پڑی. اب پتھر اٹھائیں کس طرح, لگائیں کس طرح؟ کہ اگر اسماعیل علیہ السلام موجود ہے تو پتھر دیتے ہیں نہیں, تو وہ جو پتھر ہے جس پر کھڑے ہیں وہ فلیکسیبل ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہے. اس کو دل کا کیا پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون سا پتھر اٹھانا چاہتے, اس پتھر کی طرف اس کا جھک جانا اور اس پتھر کا اٹھا کے دیواروں پر لگانا, اس پتھر کے اندر نشانیاں ہونا, یہ مقام ابراہیم کے کمالات کا بعض ہے. کل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک ہے. فی آیات بینات, یہ بات قاعدہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. بدل مبدل منو کا قاعدہ, اپوزیٹو. آپ انگریزی بھی گرامر کچھ نہیں پڑھتے, ویسے ہی تک تخمینے سے چلاتے ہیں. اپوزیٹو یہ دو نون ہوتے ہیں, ایک پہلے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے. اپوزٹ مبدل منو ہمیشہ پہلے ہوتا ہے لیکن مقصود اصلی نہیں ہوتا. مقصود اصلی جو ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں نشانیاں یہ ان سے متعلق ہیں, انہوں نے ہاتھ لگائے ہیں, ان کے لگے ہوئے پتھر ہیں, وہ ہدایت دیتے ہیں, ان کے ہاتھ کا مسالہ ہے. لیکن ان پتھروں کا کام یہ نہیں تھا کہ ان کے دل کی بات سمجھیں. جناب وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہیں وہ پتھر لفٹ کرتا ہے, جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں پتھر پہنچا دیتا ہے. تو پتھر کو اعلی دل معلوم ہونا یہ کیفیت کعبے کے پتھروں میں نہیں ہے. وہ دل کا غیب نہیں جانتے, غیب جانتا تو وہ پتھر جانتا ہے جس نے نبی کے قدم چومے ہوئے. سبحان اللہ. اب اس کو درجہ کیسے ملا؟ کا فتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, تم ابراہیم علیہ السلام کی قدم لگانے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ. یار اتنا بڑا حرم شریف ہے, کسی جگہ کے مطلب یہ نہیں کہا کہ اس جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ, اس کی جائے نماز بناؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں والی جگہ کیا مطلب نکلا؟ کہا جو پاؤں لگنے والی جگہ ہے اس نے پیغمبر کے قدم چومے ہیں, تو باقی پتھروں نے قدم نہیں چومے, ہاتھ چومے. تو زیادہ نیاز مندی اس کی ہے جس نے قدم چومے ہیں. تو اس جگہ سیدھا گاہ بناؤ. اور اس جگہ ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے, جس کعبہ مکہ شریف فتح ہو گیا, سرکار حج کے لیے گئے تو حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں. جب مقام ابراہیم پہنچے تو آپ نے لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی, میرا دل چاہتا ہے کاش کہ اجازت ہوتی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناتا. میں نے ایک مرتبہ چکلالے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس جگہ میں سر لگاؤں جہاں ان کے پاؤں لگے ہوئے. تو ایک مولوی صاحب دوسرے عقیدے کے تھے, ان کا سر لگانا کس کا معنی کرتے ہو؟ یہاں تو ہے وہاں جائے میں نماز بناؤں. میں نے کہا اگر جائے نماز اس کو بنائیں گے سجدہ کرنے کے لیے چکلالے چلے جائیں گے؟ نہیں, سجدہ بھی وہیں کریں گے نا جہاں جائے نماز بنائیں گے. یہ ذوق ہے کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. وہابیہ ایک جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ درخت کٹوایا تھا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکار نے صلح حدیبیہ کا مسئلہ طے کیا تھا اور حضرت حیدر قرار نے صلح نامہ لکھا تھا. سرکار مولا مرتضیٰ کے سوا لکھنے والی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی. انا مدینۃ العلم والی بابا, 1500 آدمی ہے یا 1400 اور کچھ ہے, بخاری میں دونوں معنی آتے ہیں, 1400 اور کچھ یا 1500 کے ہیر پھیر میں. وہ سارے صحابہ ہیں اور ان کو بڑی اولیت دی جاتی ہے. لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل, جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جانیں خرچ کی ہیں, مال خرچ کیے ہیں, بعد میں آنے والے صحابہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی صحابی ہیں, وہ بھی صحابی ہیں, وہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے, یہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے ہیں. مطلب ایسا وقت لوٹ کے نہیں آئے گا. اس لیے صلح حدیبیہ میں جو صحابہ شریک ہوئے ہیں, قرآن ان کی صداقت کا گواہ ہے. اس میں حضرت ابو صدیق موجود ہیں, حضرت عمر فاروق موجود ہیں,
حضرت عثمان غنی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کی 1500 کی تعداد تو وہ ہے جن کے صدق ایمان اور صدق اخلاص کی شہادت قرآن دیتا ہے. لیکن آپ نے من محمد رسول اللہ سرکار کا نام لکھتے وقت مولا مرتضیٰ نے کہا رسول اللہ کی طرف سے ہے. تو عروہ بن مسعود ان کا نمائندہ تھا، اس نے کہا اگر رسول تم لکھو تو پھر جھگڑا کیا رہ گیا، یہ کاٹو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. سرکار نے علی کاٹ، ان کا نہیں کاٹتا. ذرا اندازہ کریں عشق رسول کو کتنا بڑا دخل ہے. ان کا سرکار بھی کہیں تو عشق رسول کے خلاف میں نے کام نہیں کرنا. پھر سرکار نے خود کاٹا. تو جس درخت کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے اصلاح نامہ لکھا تھا، دوسرے سال وہ 1500 صحابی عمرۃ القضاء کے لیے گئے اور تلاش کیا، وہ درخت نہ مل سکا. تو ہماری کتابوں نے لکھا ہے، خاص طور پر علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ اس درخت کو کٹوایا گیا. کس نے کٹوایا؟ حضرت عمر فاروق نے کٹوایا. اور پچھلے لوگوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا. وہ کیوں سمجھتے کہ سرکار کے بیٹھنے والی جگہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ مشرک ہے. جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پاؤں کی جگہ پر نماز پڑھنے کا منصوبہ پہلے پیش کیا ہے، وہی آدمی وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہے، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. کا دراصل یہ تھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس مجلس کے سینئر صحابہ میں سے ہیں اور ائمہ اہل بیت کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرے سال ہم سب نے تلاش کی، وہ درخت نہ مل سکا. ایسے تک تخمینے سے کبھی ایک درخت کے سامنے کبھی دوسرے درخت کے سامنے لوگ نمازیں پڑھنے لگے. اس شبے کی وجہ سے انہوں نے حضرت فاروق اعظم اس کو کٹوایا، وگرنہ ان سے زیادہ حضرت صدیق جاننے والے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کیوں نہیں کٹوایا. اور صلح حدیبیہ کے بعد سرکار کتنے سال زندہ رہے؟ تقریباً 4 سال کا زمانہ زندہ ظاہری دنیا میں زندہ رہے. تو پھر سرکار نے کیوں نہ کٹوایا؟ سرکار نے نہ کٹوایا اور حضرت صدیق خلیفہ اول نے نہ کٹوایا جو ان سے زیادہ جاننے والے تھے. پھر انہوں نے کیوں کٹوایا؟ کہا انہوں نے شرک کی وجہ سے نہیں کٹوایا. یہ ہر درخت کو سرکار کا درخت کہنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی لازم آتی تھی. ان کا اس صفت کے درخت سے ان کو کٹوا دو تاکہ یہ شبہ باقی نہ رہے. نفل پڑھتے تو پڑھو لیکن وہ درخت جان کے نہ پڑھو جب اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا. تو حضرت فاروق اعظم کی تجویز کیا تھی؟ جہاں اللہ والے بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں وہ جگہ برکت والی ہیں، اس لیے اس طرح کے کام کرو جس طرح کہ وہ کرتے تھے. صفا مروہ کی سائی، یہ صفا مروہ کے درمیان جاگنگ، ہلکی ہلکی دوڑ لگانا، یہ تمام حاجیوں پر بوڑھے ہوں یا جوان ہوں سب کے لیے واجب ہے. یہ کیوں واجب ہے؟ کہو کہتے وہ کام تو نبیوں نے کیے، ان کی مثال ولیوں پر کیسے چسپاں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ جو کام نبیوں نے کیے ہیں ان کی سنت سمجھ کے ولی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں آؤ بتائیں کہ ولیہ نے یہ کام کیا، نبی نے نہیں کیا. سیدہ حاجرہ نبی کی والدہ ہیں، نبی کی بیوی ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں اور ایک نبی کی بیوی ہیں، مگر کچھ بھی ہیں پر ہیں ولیہ. وہ نہ نبیہ ہیں نہ نبوت کا کوئی جزو ان کے اندر موجود ہے. وہ ایک ولیہ ہیں. جس جگہ سے دوڑ کے گزری ہیں وہاں سے دوڑنا کیوں واجب ہے؟ ہم آل سنت والجماعت آل اللہ کی جو یادگاریں ہیں ان یادگاروں کو اسی طرح نبھاتے ہیں جس طرح ان سے سنا ہے. جیسا کہ پاک پتن شریف میں چھٹی محرم شریف کو بہشتی دروازہ کھلتا ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو حضرت فرید الدین مسعود گنجے شکر کے مرید ہیں، پیر ہیں، یہ گئے تھے بیعت ہونے کے لیے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار سے. لیکن انہوں نے کہا آپ کا فیض میرے پاس نہیں ہے، آپ کا فیض سید قطب الدین بختیار کاکی، آپ کے سب سے زیادہ سینئر خلیفہ سید قطب الدین بختیار کاکی. الحمدللہ مجھے وہاں قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر
حاضری کا موقع ملا ہے. یہاں تو قطب الدین رازی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں, وہاں اس دربار کو قطب صاحب کی لاٹ کہتے ہیں. ایک مینار ہے اونچا, اس کو قطب صاحب کی لاٹ کہتے ہیں. تو حضرت فرید الدین وہاں گئے دلی ان سے ملنے کے لیے. آگے کوئی درویش آ رہا تھا, اس نے کہا آج جو اس فقیر کو دیکھے وہ جنتی ہے. آپ نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے. اس نے قریب آ کے پوچھا تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جانا چاہتا ہوں, پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو میرے شیخ ہیں, میرے مرشد ہیں, ان کے ذریعے سے جاؤں تو جاؤں گا. اگر ان کو بیچ میں سے نکال کو مجھے جنت میں لے جاؤ گا, میں نہیں جاؤں گا. جس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے یہ بات پیش ہوئی, کہا تو دیکھتا تو جنتی واقعی ہو جاتا, وہ درویش سچا تھا, لیکن اب تمہیں موقع دیتے ہیں, محرم شریف کے ایام آ جائیں تو جو حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کے عرس کی تاریخ ہے, اس تاریخ کو دروازہ کھولنا, اس کو بیشتی دروازہ کہیں گے, اور میں ضمانت دیتا ہوں جو اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا. تو اب پوچھو کہ صفا مروہ کے درمیان گزرنے والے لوگوں کو اتنی جو عزت مل رہی ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا. اب وقت چونکہ اختتام پذیر ہو گیا, اب میں بیان ختم کرتا ہوں. اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ ویک اینڈ پر وہ جو آج کا بیان ہے اردو میں رکھیں گے. اس کے بعد پھر جب مکمل ہو جائے گا پھر اس سارے کو انگریزی میں ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ, تاکہ ہر دو ونگز جو ہماری تعلیمات سے فیض یاب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ.